رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الرجل الخصم، اخرجہ مسلم۔ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ مبغوض لوگ وہ ہیں جو ہٹ درم جھگڑالو ہیں۔ اس کے برعکس فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے، انسانوں میں سب سے وہ بہتر ہے۔ ایک آدمی جب لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور ایک آدمی جو لوگوں کی آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ان دونوں آدمیوں کے یہ جو عمل ہے اس کا اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کے نفرت سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، صرف آخرت میں نہیں۔ اس کا اللہ رب العزت بعض چیزوں کا تو اللہ نے ڈھیل دی ہے ایک ہی دفعہ پکڑ کر، لیکن اللہ کے بندوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کا بدلہ انسان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ اور جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا؟ جنت کے بالکل وسط میں اللہ اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ لمن ترک المراء وان کان محبا، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حق پر ہے لیکن اس لیے ماحول نہ خراب، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، صبر کر جاتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے وسط میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے لیے جھک جاتا ہے، من تواضع للہ رفع اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اب یہ بول رہا ہے اور لڑائی کر رہا ہے، میں نے جواب نہ دیا تو ایسے نہ ہو جائے، وہ شیطانی وساوس چھوڑ دیں۔ ہمیں کیا ہے؟ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ جو جھگڑا کر رہا ہے، بدتمیز آدمی ہے، اس کے ساتھ خطاب کرنا جاہل کے ساتھ خطاب، تو جب جاہلوں کے ساتھ خطاب ہوتا ہے تو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، نکل جاتا ہے، بات ہی نکل، یہ انداز ہونا چاہیے تاکہ ہماری زبان گندے بندے کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اخلاق سنوار دے، ہمارے اعمال سنوار دے، ہماری زبان کو رب تعالیٰ موتی اور پھول بکھیرنے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔